اس نے یہ فیصلہ کیا کہ علی بن سفیان کے تمام آدمی سوئے ہوئے ہیں، سب اکٹھے نکل چلیں، سامان اور جانوروں کو یہیں رہنے دیں، کل صبح ہوتے ہی وہ مصری جاسوسوں کو پکڑوا دیں گے، پھر ان کا سامان انہیں مل جائے گا۔ وہ خیمہ گاہ سے بھاگنا اس لیے چاہتے تھے کہ انہیں ڈر تھا کہ علی بن سفیان رات کو لڑکیاں غائب کر دے گا یا ان سب کو مروا دے گا یا کوئی اور دھوکہ دے گا۔ بہرحال رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ سب خیمہ گاہ سے پرے پرے دبے پاؤں چل پڑے اور اس جگہ پہنچے جہاں ان کا ایک ساتھی ایک آدمی کو کھڑا کر گیا تھا، مگر وہ آدمی وہاں نہیں تھا۔ وہ سب ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ بیٹھے ہوئے اونٹوں کی اوٹ میں سے بہت سے آدمی اٹھے اور صلیبیوں کے گھیرے میں لے لیا۔ انہیں ایک طرف لے گئے اور مشعلیں جلا لی گئیں۔ علی بن سفیان نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ بولے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، وہ آدمی کون تھا جو سرائے کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا؟ ایک صلیبی نے کہا، وہ میں تھا۔ اور جس سے تم نے سرائے کا راستہ پوچھا تھا؟ علی بن سفیان نے کہا، وہ میں تھا۔ یہ محض اتفاق تھا اور اللہ کا کرم تھا کہ علی بن سفیان توفیق جواد کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ یہ صلیبی سرائے کی تلاش میں جا رہا تھا۔ اس نے علی بن سفیان سے ہی سرائے کا راستہ پوچھا۔ اگر روشنی ہوتی تو صلیبی اسے پہچان لیتا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے علی بن سفیان نے سر پر رومال اور چادر ڈال رکھی تھی۔ صلیبی کی ایک ہی بات سن کر وہ جان گیا کہ انہیں کس طرح پتہ چل گیا ہے کہ وہ دھوکے میں آ گئے ہیں، لہٰذا اب بھاگنے کی فکر میں۔ علی بن سفیان کو معلوم تھا کہ یہ صلیبی بے شک جاسوس ہیں، لیکن انہیں یہاں عمرہ میں سے کوئی نہ کوئی پناہ میں لے لے گا۔ چنانچہ اس نے صلیبی کو خوش اخلاقی کا جھانسا دے کر پھانس لیا اور اس کے ساتھ خیمہ گاہ تک چلا گیا۔ وہ سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کارروائی کرنی چاہیے۔ صلیبی نے اس پر یہ کرم کیا کہ اسے اپنے خیموں سے دور کھڑا کر گیا۔ علی بن سفیان نے فوراً اپنے 2-3 آدمی کو جگا لیا اور نہایت عجلت سے انہیں بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ہدایات دے کر وہ خود صلیبیوں کے خیموں تک گیا۔ وہ سب لڑکیوں سمیت ایک خیمے میں جمع ہو گئے تھے۔ علی بن سفیان نے دبے پاؤں قریب جا کر ان کی باتیں سنی۔ وہ صرف یہ جان سکا کہ صلیبی جاسوسوں کو اس کا مشن معلوم ہو گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ راز فاش کس طرح ہوا ہے۔ اتنی دیر میں اس کے بہت سے آدمی اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق برچھیوں سے مسلح ہو کر اونٹوں کی اوٹ میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ صلیبیوں کو وہیں آنا تھا۔ وہ جو ہی وہاں پہنچے علی بن سفیان بھی آ گیا اور سب کو گھیر کر پکڑ لیا۔ دوستو، علی بن سفیان نے انہیں کہا، تمہاری جاسوسی بہت کمزور ہے، تمہیں ابھی بہت سی تربیت کی ضرورت ہے۔ کیا جاسوس اس طرح سنسان گلیوں میں پھرا کرتے ہیں؟ اور کیا جاسوس کسی اجنبی کو پہچانے بغیر بات کیا کرتے ہیں؟ یہ فن مجھ سے سیکھو۔ اگر آپ یہ فن اپنے آدمیوں کو سکھا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ایک صلیبی نے کہا۔ کیا آپ ہماری اس مہارت کی تعریف نہیں کریں گے کہ ہم نے آپ کے ایک آدمی سے آپ کی اصلیت معلوم کر لی ہے؟ یہ تو قسمت کا کھیل ہے، آپ جیت گئے، ہم ہار گئے۔ اگر ہمارا قائد مارا نہ جاتا تو ہم یوں بھٹک نہ جاتے۔ مجھے وہ آدمی بتاؤ گے جس نے راز فاش کیا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ اس خیمے میں سویا ہوا ہے، ایک لڑکی نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا۔ وہ میرے دھوکے میں آ گیا تھا۔ یہ باتیں اب قاہرہ میں چل کر ہوں گی، علی بن سفیان نے کہا۔ صبح طلوع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا۔ اونٹوں پر جہاں تجارتی سامان لدا ہوا تھا وہاں خیمے بھی لدے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان اور اس کے 100 آدمیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا کہ لپٹے ہوئے خیموں میں 4 لڑکیاں اور 4 آدمی لپٹے ہوئے ہیں۔ علی بن سفیان نے روانگی سے کچھ دیر پہلے سحر کی تاریکی میں ایک ایک صلیبی کو ایک ایک خیمے میں لپیٹ کر اونٹوں پر لاد کر باندھ دیا تھا۔ اسے کوئی فکر نہیں تھا کہ وہ دم گھٹنے سے مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے۔ قافلہ دمشق سے نکل گیا اور جب شہر سے اتنی دور پیچھے رہ گیا کہ نظر بھی نہیں آتا تھا، اس نے صلیبیوں کو خیموں سے نکالا۔ سب زندہ تھے، لڑکیوں کو اونٹوں پر اور مردوں کو گھوڑوں پر سوار کر لیا۔ صلیبیوں نے رہائی کے لیے وہ تمام زر و جواہرات اور سونے کے ٹکڑے پیش کر دیے جو وہ خلیفہ اور عمرا کے لیے لائے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ ساری دولت تو میرے ساتھ جا رہی ہے۔ اس وقت ریمانڈ نام کا ایک صلیبی ٹریپولی کا حکمران تھا۔ یہ وہی علاقہ تھا جو آج لبنان کہلاتا ہے۔ دوسرے صلیبی حکمران یروشلم اور گرد و نواح میں تھے۔ نور الدین زنگی کی وفات پر وہ سب بہت خوش تھے۔ وہ ایک کانفرنس کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے منصوبوں پر نظر ثانی کی تھی۔ اس کے مطابق فرنگیوں کا ایک کمانڈر سیزر اپنی فوج حلب تک لے آیا تھا۔ حلب کا امیر شمس الدین تھا۔ سیزر نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ وہ حلب اس کے حوالے کر دے یا صلح نامے پر دستخط کر کے تاوان ادا کرے۔ شمس الدین نے اس ڈر سے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے کہ دمشق اور موصل کے عمرا اسے جنگ میں الجھا ہوا دیکھ کر اس کی مملکت پر قبضہ کر لیں گے۔ اس ایک ہی کامیابی سے صلیبی دلیر ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ مسلمان عمرا ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کو تہہ تیغ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہیں خطرہ صرف سلطان ایوبی سے تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے کردار سے آگاہ تھے۔
انہیں ڈر تھا کہ سلطان ایوبی دمشق یا ان علاقوں میں کہیں بھی آ گئے تو وہ تمام امراء کو متحد کر لیں گے، چنانچہ وہ امراء کو بہت جلدی اپنے اتحادی بنا لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ریمانڈ نے خلیفہ الملک صالح کو ایک ایلچی کے ذریعے تحائف کے ساتھ یہ پیشکش بھی بھیج دی تھی کہ وہ اسے ضرورت کے وقت فوجی مدد دے گا۔ اسلام کی بقا اور آبرو کچے دھاگے سے لٹک رہی تھی۔ اس کا دار و مدار سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ کے اقدام پر تھا۔ ایک ساتھ جو گزرتی جا رہی تھی اسلام کو تباہی کے قریب لے جاتی۔ سلطان ایوبی قاہرہ میں علی بن سفیان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں علی بن سفیان کی رپورٹ کے مطابق کچھ فیصلہ کرنا تھا۔ وہ بغداد، دمشق اور یمن وغیرہ پر فوج کشی کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ مصر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں تھے اور فوج کم تھی۔ وہ مصر سے زیادہ نہیں بلکہ کم سے کم فوج اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے، اور یہی ایک خطرہ تھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا کہ اتنی کم فوج سے وہ کیسے کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے فوج کشی کے سوا دوسرا کوئی اقدام سوچا ہی نہیں۔ وہ دن میں ایک دو بار اپنے مکان کی چھت پر جا کر اس سمت دیکھا کرتے تھے جس سمت سے علی بن سفیان کو آنا تھا۔ وہ افق پر نگاہیں گاڑ دیتے تھے۔ ایک روز انہیں افق پر گرد کے بادل نظر آئے جو زمین سے اٹھے اور اوپر ہی اوپر اٹھتے اور پھیلتے گئے۔ سلطان ایوبی اوپر ہی کھڑے رہے۔ گرد کا بادل آگے ہی آگے آتا گیا، پھیلتا گیا، اور اس میں سے گھوڑوں اور اونٹوں کے ہیولے نظر آنے لگے۔ وہ علی بن سفیان کا ہی قافلہ تھا۔ اس نے راستے میں بہت تھوڑے پڑاؤ کیے تھے۔ اسے جب قاہرہ کے مینار نظر آنے لگے تو اس نے اونٹ اور گھوڑے دوڑا دیے۔ اسے احساس تھا کہ گزرتے ہوئے لمحوں کی قیمت کیا ہے، اور اس کے انتظار میں صلاح الدین ایوبی رات کو سوتے بھی نہیں ہوں گے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب گرد سے اٹا ہوا علی بن سفیان سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے نہانے دھونے کی مہلت نہ دی۔ وہ خبریں سننے کے لیے بے تاب تھے۔ انہوں نے کھانا وغیرہ وہیں لانے کا حکم دے کر اسے دفتر میں لے گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں تفصیلی رپورٹ دی، نور الدین زنگی کی بیوہ کا پیغام اور اس کے جذبات اور تاثرات سنائے۔ سالار توفیق جواد سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ سنائی، اور آخر میں بتایا کہ وہ دمشق سے ایک تحفہ لایا ہے۔ یہ تحفہ 4 صلیبی جاسوس مرد اور 4 لڑکیاں تھیں۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا، میں شام سے پہلے کچھ قیمتی معلومات ان لوگوں سے حاصل کر لوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں فوجی طاقت استعمال کرنی پڑے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، کرنی پڑے گی اور ہم ضرور کریں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، مجھے امید ہے کہ خانہ جنگی نہیں ہوگی۔ سلطان ایوبی نے اپنے 2 ایسے فوجی مشیروں کو بلایا جن پر انہیں کلی طور پر اعتماد تھا۔ وہ آئے تو انہوں نے ان سے کہا، میں تم سے اب جو باتیں کروں گا وہ اپنے سینے میں اتار لینا۔ تم دونوں کے علاوہ علی بن سفیان تیسرا آدمی ہوگا جو اس راز سے واقف ہوگا۔ سلطان ایوبی نے انہیں دمشق اور دیگر تمام اسلامی ریاستوں اور جاگیروں کے احوالوں کا وائف سنائے۔ علی بن سفیان کی لائی ہوئی رپورٹ سنائی اور کہا، اللہ کی فوج اللہ کے حکم کی تعمیل کیا کرتی ہے۔ امیر اور خلیفہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن امیر اور خلیفہ ہی اللہ کے عظیم مذہب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے دشمن ہو جائیں تو اللہ کے سپاہی پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت رسول اللہ کی ناموس کو بچائیں۔ اگر میرا وجود ملک و ملت کے لیے خطرے اور بدنامی کا باعث بنے تو تمہارا فرض ہے کہ میرا سر میرے دھڑ سے جدا کر دو، یا مجھے بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں پھینک دو اور ملک میں احکام خداوندی نافذ کرو۔ آج یہی فرض ہم پہ عائد ہوا ہے۔ ہمارا خلیفہ قومی غیرت اور وقار سے دستبردار ہو کر اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے، ان کے جاسوسوں کو پناہ دے رہا ہے، اس کے حاشیہ بردار عیش و عشرت میں ڈوب گئے ہیں، سلطنت اسلامیہ کے حصے بکھرے کر رہے ہیں۔ شمس الدین والی حلب نے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈال کر تاوان ادا کیا اور صلح کر لی ہے، اور صلیبی عالم اسلام پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہو گیا کہ ہم فوجی طاقت سے خلیفہ کو اس مقدس گدی سے ہٹائیں اور اسلام کی آبرو بچائیں؟ بالکل فرض ہو گیا ہے، دونوں مشیروں نے بیک زبان کہا۔ اب ہمارا اقدام جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم چاروں کے درمیان راز ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا، اور ان کے ساتھ اپنے سوچے ہوئے اقدام کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ صلیبی جاسوسوں اور لڑکیوں کو علی بن سفیان اپنے مخصوص تہخانے میں لے گیا اور انہیں کہا، تم ایسے جہنم میں داخل ہو گئے ہو جہاں تم زندہ بھی نہیں رہو گے اور مرو گے بھی نہیں۔ اپنے جسموں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر جو باتیں تم میرے سامنے اگلو گے وہ اسی صحت مندی کی حالت میں بتا دو اور اس جہنم سے رہائی حاصل کرو۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ وہ جب انہیں بیڑیاں ڈالنے کا حکم دے رہے تھے تو ایک صلیبی نے کہا، ہم ساری باتیں بتا دیں گے،
ہمیں سزا دینے سے پہلے یہ درخواست سن لیں کہ ہم تنخواہ پر کام کرنے والے ملازم ہیں. سزا حکم دینے والوں کو ملنی چاہیے. ہم جو مرد ہیں سختیاں برداشت کر لیتے ہیں. ہم ان لڑکیوں کو اذیت سے بچانا چاہتے ہیں. انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. علی بن سفیان نے کہا. تم میرا کام آسان کر دو گے تو لڑکیاں تمہارے ساتھ رہیں گی. اس تہہ خانے سے تم سب کو نکال لیا جائے گا اور باعزت نظر بندی میں رکھا جائے گا. انہوں نے جو انکشاف کیے ان سے ان تمام حالات کی تصدیق ہو گئی جو نور الدین زنگی کے وفات کے بعد پیدا ہو گئے تھے. 3 روز بعد مصر کی سرحد سے بہت دور شمال مشرق کی سمت مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں اور گھاٹیوں کا وسیع خطہ تھا جس میں کہیں کہیں سبزہ بھی تھا اور پانی بھی. یہ خطہ قافلوں اور فوجوں کے عام راستوں سے ہٹ کر تھا. اس کے اندر ایک جگہ بے شمار گھوڑے بندھے ہوئے تھے. ان سے ذرا پرے سوار سوئے ہوئے تھے اور ان سے الگ ہٹ کر چھوٹا سا ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس کے اندر ایک آدمی سویا ہوا تھا. 3-4 آدمی ٹیلوں کے اوپر ٹہل رہے تھے اور 3-4 آدمی اس خطے کے باہر بکھر کر گھوم پھر رہے تھے. خیمے میں سویا ہوا آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی تھے. ٹیلوں پر اور ٹیلوں کے باہر گھومنے پھرنے والے آدمی سنتری تھے اور جو سوار سوئے ہوئے تھے وہ سلطان ایوبی کے سوار تھے. ان کی تعداد 700 تھی. سلطان ایوبی نے بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کم سے کم فوج اپنے ساتھ لے کر دمشق جائیں گے. اگر ان کا استقبال ایک سلطان کی حیثیت سے ہوا تو زبانی بات چیت کریں گے اور اگر مزاحمت ہوئی تو وہ اسی نفری سے مقابلہ کریں گے. علی بن سفیان نے انہیں یقین دلایا تھا کہ خلیفہ اور امراء کے محافظ دستوں نے مزاحمت کی تو سالار توفیق جواد اپنی فوج سلطان ایوبی کے حوالے کر دے گا. زنگی کی بیوہ نے یقین دلایا تھا کہ شہر کے لوگ سلطان ایوبی کا استقبال کریں گے. لیکن سلطان ایوبی نے اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں کبھی مبتلا نہیں ہونے دیا تھا. انہوں نے یہ فرض کر کے فیصلہ کیا تھا کہ وہ 700 سواروں کے ساتھ جہاں جا رہے ہیں وہاں کا ہر ایک سپاہی اور بچہ بچہ ان کا دشمن ہے. انہوں نے اپنے رسالے یعنی گھڑ سوار دستوں میں سے وہ 700 سوار منتخب کیے تھے جو بہت سے مار کے لڑ چکے تھے. ان میں چھاپا مار سوار بھی تھے جو دشمن کے عقب میں مار کے لڑنے کا تجربہ رکھتے تھے. جنگی مہارت کے علاوہ یہ سوار جذبے کے جنونی تھے جن کی آنکھیں صلیب کا نام سن کر لال سرخ ہو جایا کرتی تھیں. آج کی فوجی زبان میں یہ کریک ٹروپس تھے. قاہرہ سے ان سواروں کو سلطان ایوبی نے رات کے وقت خفیہ طریقے سے نکالا تھا اور وہ ایک ایک دو دو کر کے نکلے تھے اور قاہرہ سے بہت دور ایک پہلے سے بتائی ہوئی جگہ اکٹھے ہوئے تھے. سلطان ایوبی بھی خفیہ طریقے سے قاہرہ سے نکلے تھے. صرف علی بن سفیان اور 2 خصوصی فوجی مشیروں کو اس کا علم تھا. سلطان ایوبی کا محافظ دستہ بدستور قاہرہ میں ان کے گھر اور ہیڈ کوارٹر میں مستعد رہتا تھا. اس سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ سلطان ایوبی یہی ہیں. تمام یورپی اور مسلمان مورخین اس پر متفق ہیں کہ سلطان ایوبی نے 700 سوار منتخب کیے، خفیہ طریقے سے شہر سے نکلے اور دمشق کو روانہ ہوئے. قاہرہ اور گرد و نواح میں صلیبی جاسوس موجود تھے. ان میں مصری مسلمان بھی تھے جن میں کچھ سرکاری ملازمت میں بھی تھے، مگر کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ قاہرہ سے سلطان ایوبی اور 700 سوار غائب ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی دمشق میں داخل ہونے تک اپنی نقل و حرکت کو دراز میں رکھنا چاہتے تھے. اس مقصد کے لیے وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں چھپ جاتے تھے. 700 گھوڑوں اور سواروں کو چھپانا ممکن نہیں تھا، لیکن سلطان ایوبی ریگزار کے بھیدی بھی تھے. ایسے راستے سے جا رہے تھے جدھر سے کوئی قافلہ نہیں جایا کرتا تھا اور وہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لیتے تھے. 2 یورپی مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس خفیہ سفر کے دوران وہ سواروں کے ساتھ عام سپاہیوں کی طرح گھل مل رہتے، گپ شپ لگاتے اور باتوں باتوں میں انہیں آگ کے بگولے بناتے رہتے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ سمجھاتے رہے کہ آگے حالات کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں. انہوں نے سواروں کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کیا، کوئی جھوٹی امید نہیں دلائی، انہیں خطروں سے آگاہ کرتے رہے. سلطان ایوبی کی شخصیت اور کردار میں جو جلال تھا وہ ہر ایک سوار کی روح میں اتر گیا اور سوار اڑ کر دمشق پہنچنے کے لیے بے تاب ہو گئے. مورخوں میں البتہ یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ 1174 عیسوی کا کون سا مہینہ تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ جولائی کا مہینہ تھا، بعض نے نومبر لکھا ہے. بہرحال یہ واقعہ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد کا ہے. اگر وقائع نگاروں کی تحریروں میں چھوٹے چھوٹے واقعات غور سے پڑھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سلطان ایوبی ستمبر کے ابتدائی دنوں میں دمشق کے لیے روانہ ہوئے تھے. انہوں نے مصر کی ہائی کمانڈ خفیہ طور پر اپنے 2 مشیروں کے سپرد کر دی تھی. سوڈان کی طرف کی سرحد پر مورچہ بندی اور دفاعی انتظامات مزید مضبوط کر دیے تھے. شمال کی طرف بحریہ کو حکم دیا تھا کہ ہر وقت دن اور رات سمندر میں دور دور تک کشتیاں گشت کرتی رہیں اور جنگی جہاز بحری سپاہیوں کے ساتھ ہر لمحہ تیاری کی حالت میں رہیں.
سلطان ایوبی نے اپنے جانشینوں سے کہہ دیا تھا کہ کسی بھی طرف سے حملہ آئے تو وہ ان کے حکم کا انتظار نہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ سرحد پر دشمن ذرا سی بھی گڑبڑ کرے تو شدید قسم کی جوابی کارروائی کرو۔ ہر وقت جارحیت کے لیے تیار رہو۔ اگر ضرورت محسوس کرو تو سوڈان کے اندر جا کر مصر کا دفاع کرو۔ سلطان ایوبی مصر کو اپنی فوج اور خدا کے حوالے کر کے چوری چھپے 700 سواروں کے ساتھ دمشق جا رہے تھے۔ دمشق کے قلعے پر سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ انہیں دور افق پر گرد کے گھنے بادل اٹھتے نظر آئے جو دمشق کی طرف آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر دیکھتے رہے، شاید تاجروں اور مسافروں کا کوئی بڑا قافلہ ہوگا، مگر اونٹ اتنی گرد نہیں اڑاتے۔ یہ گھوڑے معلوم ہوتے تھے۔ گرد بہت قریب آ گئی تو اس میں ذرا ذرا گھوڑے نظر آنے لگے اور پھر اوپر اٹھی ہوئی برچھیوں کی انیاں نظر آنے لگیں۔ ہر برچھی کے ساتھ کپڑے کی لمبوتری جھنڈی تھی۔ یہ بلا شک و شبہ کوئی فوج تھی اور یہ فوج خلیفہ کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک سنتری نے نقارہ بجا دیا۔ قلعے کے دوسری دیواروں پر بھی نقارے بج اٹھے۔ قلعے میں جو فوج تھی وہ تیاری کی پوزیشنوں میں آ گئی۔ دیواروں کے اوپر تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ قلعے کا کمانڈر بھی اوپر آ گیا۔ گرد اڑاتے ہوئے سوار قلعے کے قریب آ گئے اور حملے کی ترتیب میں آ کر رک گئے۔ قلعے کے کمانڈر نے سواروں کے کمانڈر کا جھنڈا دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا جھنڈا تھا۔ قلعہ دار کو سرکاری طور پر بتایا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اس طرف آئیں تو انہیں بلا روک و ٹوک شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ قلعہ دار نے پوچھا۔ اگر خلیفہ سے ملنا ہے تو اپنے سوار دور پیچھے لے جائیں اور اکیلے آگے آئیں۔ خلیفہ سے کہہ دو صلاح الدین ایوبی باہر بلا رہا ہے، سلطان ایوبی نے بلند آواز سے کہا۔ اور تم سن لو، میرے سوار پیچھے نہیں جائیں گے، شہر میں جائیں گے۔ خلیفہ کو اطلاع دو کہ باہر نہ آیا تو بہت سے مسلمانوں کا خون اس کی گردن پر ہوگا۔ صلاح الدین بن نجم الدین ایوب، قلعے کے کماندار نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا ایک بھی سوار زندہ واپس نہیں جائے گا۔ میں خلیفہ کے حکم کا پابند ہوں، تمہارے لیے شہر کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ قلعے کے باہر جو سپاہی پہرے پر تھے انہوں نے خلیفہ کی طرف ایک سپاہی دوڑا دیا۔ ان لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ خلیفہ کو خطرے سے آگاہ کر دیں تاکہ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ ادھر سلطان ایوبی نے اپنے سواروں کو کچھ حکم دیا۔ سواروں نے بجلی کی تیزی سے حرکت کی، وہ اور زیادہ پھیل گئے۔ سواروں نے کمانیں نکال لیں اور ان میں تیر ڈال لیے۔ ادھر دمشق شہر کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا اور شہر کی فضیل پر بھی تیر انداز تیار ہو گئے۔ قلعہ دار یعنی قلعے کا کمانڈر غالباً خلیفہ کے حکم کا یا شاید اندر سے آنے والی فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کوئی کارروائی نہ کی، مقابلے کے لیے وہ تیار تھا۔ خلیفہ کو باہر کی صورتحال کی اطلاع دی گئی۔ وہ بچہ تھا، ایک بار تو جوش میں آ گیا، پھر گھبرا گیا۔ اس کے مشیروں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس سے حکم دلوایا کہ فوج باہر نکل کر سلطان ایوبی کو گھیرے میں لے لے اور ہتھیار ڈلوا کر سلطان ایوبی کو گرفتار کر لے۔ اسی اثنا میں شہر کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ سلطان ایوبی فوج لے کر آئے ہیں۔ نور الدین زنگی کی بیوہ حرکت میں آ گئی۔ اس نے عورتوں کی جو زمین دوز جماعت بنا رکھی تھی وہ بھی سرگرم ہو گئی۔ گھر گھر اطلاع پہنچ گئی کہ سلطان ایوبی آئے ہیں۔ عورتیں باہر نکل آئیں اور خوش آمدید صلاح الدین ایوبی کے نعرے لگانے لگیں۔ بعض نے پھول بھی اکٹھے کر لیے، مرد بھی نکل آئے۔ نعروں سے دمشق گونجنے لگا۔ خلیفہ کے حاشیہ برداروں کو شہریوں کا یہ رویہ پسند نہ آیا، مگر شہریوں کا سیلاب شہر کے دروازے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ لوگ شہر کی فصیل پر بھی چڑھ گئے تھے اور سلطان ایوبی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ خلیفہ اور اس کے حواریوں کو سب سے بڑی چوٹ یہ پڑی کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ فوج نے سلطان ایوبی کے مقابلے میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ سپاہیوں تک تو حکم ہی نہیں پہنچا تھا۔ انکار کرنے والے سالار اور دیگر کمانڈر تھے۔ کمانڈروں میں کچھ ایسے تھے جو امراء کے پروردہ تھے۔ وہ اپنے دستوں کو تیاری کا حکم دینے لگے تو خلیفہ کے مخالف کمانڈروں نے انہیں خبردار کیا کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر شہر میں گھسیٹا جائے گا۔ 3-4 کمانڈروں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیں۔ معاملہ خون خرابے تک پہنچنے والا تھا کہ زنگی کی بیوہ آن پہنچی۔ یہ عورت پاگلوں کی طرح بھاگ دوڑ رہی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی، گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ دیکھنے آئی تھی کہ فوج کیا کر رہی ہے، کہیں خانہ جنگی کی صورت تو پیدا نہیں ہو گئی۔ اس نے یہ منظر دیکھا کہ 3-4 کمانڈر تلواریں نکالے ایک دوسرے کو للکار رہے تھے اور دوسرے بیچ بچاؤ کر رہے تھے۔ سپاہیوں تک تو حکم ہی نہیں پہنچا تھا۔ انکار کرنے والے سالار اور دیگر کمانڈر تھے۔ کمانڈروں میں کچھ ایسے تھے جو امراء کے پروردہ تھے۔ وہ اپنے دستوں کو تیاری کا حکم دینے لگے تو خلیفہ کے مخالف کمانڈروں نے انہیں خبردار کیا کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف ہتھیار اٹھائے
तो उन्हें घोड़ों के पीछे बांधकर शहर में घसीटा जाएगा। 3-4 कमांडरों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल ली। मामला खून खराबे तक पहुंचने वाला था कि जंगी की बेवा आन पहुंची। ये औरत पागलों की तरह भाग दौड़ रही थी। वो घोड़े पर सवार थी, घोड़ा बुरी तरह हाँप रहा था। वो देखने आई थी कि फौज क्या कर रही है, कहीं खाना जंगी की सूरत तो पैदा नहीं हो गई। उसने ये मंजर देखा कि 3-4 कमांडर तलवारें निकाले एक दूसरे को ललकार रहे थे और दूसरे बीच बचाव कर रहे थे। उनमें तौफीक जवाद भी था। जंगी की बेवा को देखते ही वो दौड़कर उस तक गया और कहा, आप यहां क्या कर रही हैं? यहां क्या हो रहा है? उस अजीम मुजाहिदा ने पूछा। क्या फौज सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस्तकबाल के लिए जा रही है या मुकाबले के लिए? फौज नहीं जा रही, तौफीक जवाद ने जवाब दिया। हमने खलीफा के हुक्म की तामील नहीं की। ये लोग आपस में लड़ना चाहते हैं। इनमें 2 खलीफा के वफादार हैं। जंगी की बेवा घोड़े से कूदकर उतरी और उन कमांडरों के दरमियान आ गई जो एक दूसरे को ललकार रहे थे। उस औरत ने अपना सर नंगा कर दिया और उनसे चिल्ला कर कहा, बेगैरतो, पहले इस सर को तन से जुदा करो। अपनी मां का सर इस मट्टी में फेंको, फिर काफिरों की हिमायत में लड़ना। तुम उन बेटियों को भूल गए हो जिन्हें काफिर उठाकर ले गए। तुम अपनी उन बच्चियों को भूल गए हो जो काफिरों की दरिंदगी से मर चुकी हैं। तुम किस जमात की हिमायत के लिए एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले हुए हो? मेरे बेटे के वफादार काफिर हैं। आओ, पहले मेरी गर्दन उड़ाओ, फिर अय्यूबी के मुकाबले में जाना। जंगी की बेवा के आंसू बह रहे थे, मुंह से झाग फूट रही थी। कमांडरों ने तलवारें नयामों में डाल ली और सर झुकाकर इधर उधर हो गए। क्या फौज ने हुक्म-उदूली की है? यह खलीफा के एक मुशीर की घबराई हुई आवाज थी, जिसने खलीफा के दरबार में सन्नाटा तारी कर दिया। मुहाफिजों के दस्ते बाहर निकालो, एक अमीर ने गुस्से से कहा। जमकर मुकाबला करो। थोड़ी ही देर बाद मुहाफिजों के दस्ते तैयार हो गए। उस वक्त शहरियों का हुजूम और ज्यादा बढ़ गया था। औरतें चिल्ला रही थीं, दरवाजे खोल दो, हमारी इस्मतों का पासबान आया है। मर्द नारे लगा रहे थे। मुहाफिज दस्ते को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उस वक्त खिलाफत का काजी कमालुद्दीन सामने आ गया। वो खलीफा के दरबार में गया। काजी की हैसियत सबसे ऊंची और काबिल एहतराम समझी जाती थी। उसने खलीफा से कहा कि अगर उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले के लिए अपनी फौज भेजी तो शहरी उस फौज पर टूट पड़ेंगे। इससे ज्यादातर नुकसान शहरियों का होगा। खाना जंगी होगी। अपने हाथों अपने बच्चों और औरतों को मरवाने के अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि सलीबी फौज जो यहां से दूर नहीं, किसी मुजाहिमत के बगैर अंदर आ जाएगी। फिर आप रहेंगे ना आपकी खिलाफत, ईंट से ईंट बच जाएगी। शरीयत का हुक्म यह है कि भाई भाई के खिलाफ नहीं लड़ सकता। जरा बाहर आकर लोगों की बेताबियां देखें। क्या आप इस तूफान को रोक लेंगे? शहर की चाबी मेरे हवाले कर दें, काजी कमालुद्दीन ने कहा। चाबी काजी के हवाले कर दी गई। उसने अपने हाथों शहर का दरवाजा खोला। शहरियों का हुजूम रुके हुए सैलाब की तरह बाहर निकला। काजी कमालुद्दीन ने चाबी सुल्तान अय्यूबी के हवाले की। सुल्तान अय्यूबी ने दोजानू होकर काजी के हाथ चूमे और उसके साथ शहर में दाखिल हुए। और जब नूरुद्दीन जंगी की बेवा सामने आई तो सुल्तान अय्यूबी की सिसकियां निकल गईं। जंगी की बेवा उनसे लिपट गई और बच्चों की तरह बिलबिलाने लगी। उसकी हिचकियां थम नहीं रही थीं। सुल्तान अय्यूबी के सवारों पर औरतों ने फूल फेंके, बलाएं लीं और उन्हें जुलूस में अंदर ले गईं। कले की चाबी भी सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर दी गई। वो सबसे पहले अपने घर गए। वो दमिश्क के रहने वाले थे। बड़े जज्बाती अंदाज से उस पुराने से मकान में दाखिल हुए जहां वो पैदा हुए थे। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने फौज के छोटे बड़े कमांडरों को अपने मकान में बुला लिया। उनके साथ बातें करके मालूम किया कि उन पर किस हद तक एतमाद किया जा सकता है। फौज की हालत और कैफियत पूछी और अपने अहकाम जारी किए। उसी दौरान उन्हें इत्तला मिली कि खलीफा अपने वफादार मुशीरों, वजीरों और अमीरों के साथ लापता हो गया है। फौज के 2-3 आला हुक्काम भी उसके साथ फरार हो गए थे। सुल्तान अय्यूबी फौरन उठे और फरार होने वालों के घरों पर छापे मरवा दिए। ये घर दरअसल महल थे। भागने वाले अपनी जानें बचाकर भागे थे। उनका मालो दौलत पीछे रह गया था। हरम की औरतें, रक्कासाएं और ऐशो इशरत का सारा सामान पीछे रह गया था। सुल्तान अय्यूबी ने इस तमाम दौलत पर कब्जा करके उसमें से कुछ बैतुल माल में दे दिया और ज्यादातर गरीबों और अपाहजों में तकसीम कर दिया। उन्होंने खलीफा और मफरूर उमरा वगैरह के ताक़ुब की जरूरत महसूस न की। उन्होंने मिस्र और शाम की वहदत यानी एक सल्तनत का ऐलान कर दिया और अपने भाई तक़ीउद्दीन को दमिश्क का अमीर मुकर्रर कर दिया। दूसरे हिस्सों के लिए नए गवर्नर मुकर्रर किए और इस सल्तनत के इस्तेहकाम और दिफा के इंतजामात में मसरूफ हो गए। मगर उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्टें उन्हें बता रही थीं
کہ ان کے امراء جو الملک الصالح کے وفادار تھے انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یورپی ممالک سے آئی ہوئی اطلاعات سے پتہ چلا تھا کہ صلیبی بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں جس سے وہ عالم اسلام پر فیصلہ کن حملہ کریں گے۔ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ ان کے اپنے امراء انہیں شکست دینے کے لیے صلیبیوں کی راہ دیکھ رہے تھے، لہٰذا ان کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ان باغیوں کو ٹھکانے لگائیں۔ یہ معمولی سی مہم نہیں تھی۔ دمشق کی فوج کی اہلیت سے وہ واقف نہ تھے، انہوں نے فوری طور پر اس فوج کی ٹریننگ شروع کروا دی۔ انہیں جہاں لڑنا تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برف بھی پڑتی تھی اور موسم سرما آ رہا تھا۔ قاہرہ اور دمشق میں انہیں ایک فرق نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ قاہرہ میں صلیبی اور سوڈانی جاسوسوں اور تخریب کاروں کے کئی خفیہ اڈے تھے اور وہاں کے لوگوں پر سلطان ایوبی کو پوری طرح بھروسہ نہیں تھا۔ دمشق میں بھی صلیبی تخریب کار موجود تھے، لیکن یہاں قوم کا بچہ بچہ ان کے ساتھ تھا، بلکہ ان کے اشارے پر آگ میں کود جانے کو تیار تھا۔ اس لیے یہاں کے لوگوں کے متعلق یہ خطرہ بہت کم تھا کہ وہ دشمن کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے اعلی کار بن جائیں گے۔ دمشق اور شام کے لوگوں نے نور الدین زنگی کے زمانے میں پروقار زندگی گزاری تھی۔ ان کی وفات کے فوراً بعد ان کا ذاتی وقار ختم ہو گیا تھا۔ نئے حکمرانوں نے انہیں رعایا بنا لیا تھا۔ امیر وزیر عیش و عشرت اور ذاتی سیاست بازیوں میں مصروف ہو گئے اور انتظامیہ کے حاکم لوگوں کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ قانون کا احترام ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قہبہ خانے اور شراب خانے بھی کھل گئے تھے۔ 4-5 مہینوں میں لوگوں کا جینا حرام ہو گیا تھا۔ اناج تک کی کمی ہو گئی تھی۔ لوگوں کو پتا چلا کہ اناج باہر جا رہا ہے۔ امراء اور وزراء نے اناج درپردہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اور درپردہ کہیں باہر بیچ دیتے تھے۔ بازاروں میں ہر چیز کے بھاؤ چڑھ گئے اور لوگ تنگ دستی محسوس کرنے لگے تھے۔ وہاں کے لوگ تنگ دستی اور فاقہ کشی تک برداشت کرنے کو تیار تھے، لیکن وہ قومی سطح سے گرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے حکمران انہیں دشمن کی جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کے دورہ حکومت میں جھونپڑیوں اور پھٹے پرانے خیموں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ سرکاری سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ جنگ کی صورت میں وہ میدان جنگ کی صورتحال سے آگاہ ہوتے تھے۔ زنگی کے مرتے ہی لوگوں کو اچھوت قرار دے دیا گیا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ حکومت کے امور کے متعلق کسی کو استفسار کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ 2 مسجدوں کے اماموں کو صرف اس لیے مسجدوں سے نکال دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو غیرت اور حریت کا واز سنا رہے تھے۔ خلیفہ کے محل اور دیگر سرکاری عمارتوں کے قریب آنا عوام کے لیے جرم قرار دے دیا گیا تھا۔ وہی لوگ جو نور الدین زنگی کو بھی راستے میں روک لیا کرتے تھے اور محاذوں کی خبریں سنا کرتے تھے، اب معمولی سے سرکاری اہلکار کو بھی دیکھ کر ہٹ جایا کرتے تھے۔ لوگ گھٹن محسوس کرنے لگے تھے۔ جہاد کے نعرے بھی مرتے جا رہے تھے۔ نعرے تو مر سکتے ہیں، جذبے اتنی جلدی نہیں مرا کرتے۔ لوگوں نے چوری چھپے مل بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ کیا کریں۔ نور الدین زنگی کی بیوہ نے عورتوں کی ایک جماعت بنا لی تھی۔ ان حالات اور اس گھٹن میں انہیں اطلاع ملی کہ صلاح الدین ایوبی آ گئے ہیں اور فوج ساتھ لائے ہیں، تو وہ استقبال کے لیے باہر نکل آئے، اور جب انہیں پتا چلا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو اپنی فوج کے زور سے روکنا چاہتا ہے تو لوگ فوج پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خلیفہ کے محافظ دستوں کی انہوں نے بہت بے عزتی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ الملک الصالح اور اس کے حواری امیر چوروں کی طرح دمشق سے بھاگ گئے، اور اب لوگ سلطان ایوبی پر جانیں فدا کرنے کو بےتاب تھے۔ لوگوں کی اس جذباتی کیفیت نے سلطان ایوبی کا کام آسان کر دیا تھا۔ عورتوں میں قومی جذبہ پہلے سے ہی تھا، اب یہ جذبہ دہکتے انگارے بن گیا۔ جوان سال لڑکیوں کا ایک وفد سلطان ایوبی کے پاس گیا اور یہ عرضداشت پیش کی کہ لڑکیوں کو محاذ پر فوج کے ساتھ بھیجا جائے اور انہیں عسکری تربیت دی جائے۔ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے علاوہ لڑنا بھی چاہتی تھیں۔ سلطان ایوبی نے ان کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا، مجھے جس روز تمہاری ضرورت پڑی تمہیں گھروں سے نکال لوں گا۔ ابھی تمہارا محاذ گھر ہے، میں تمہیں گھروں کا قیدی نہیں بنانا چاہتا۔ اگر تم مائیں ہو تو بچوں کو مجاہد بناؤ، اگر بہنیں ہو تو بھائیوں کو اسلام کے پاسبان بناؤ۔ میں تمہاری عسکری تربیت کا بندوبست کر دوں گا، مگر یہ نہ بھولنا کہ تمہیں گھروں کا نظام سنبھالنا ہے۔ ایسی چند اور باتیں کر کے انہیں جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، انہوں نے کہا، ایک محاذ اور ہے جس پر تم کام کر سکتی ہو۔ تم نے سنا ہوگا کہ ہم نے خلیفہ کے محل اور امیروں اور وزیروں اور حاکموں کے گھروں سے بہت سی لڑکیاں برآمد کی ہیں۔ ان کی تعداد 2-3 نہیں 200-300 ہے۔ ہم نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ وہ یہیں کہیں شہر میں یا گرد و نواح میں ہوں گی۔ معلوم نہیں وہ کہاں کہاں کی رہنے والی تھیں اور اب کہاں کہاں خراب ہوتی پھر رہی ہیں۔
میں ان ذرا ذرا سے مسئلوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتا. میرے سامنے بڑے بڑے اونچے پہاڑ کھڑے ہیں. میں یہ کام تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ لڑکیوں کو تلاش کرو. ان میں بہت سی ایسی ہوں گی جنہیں خرید کر یا اغوا کر کے حرموں میں داخل کیا ہوگا. اب ان کا مستقبل یہی ہے کہ وہ خفیہ قہبہ خانوں میں چلی جائیں گی، سرائے میں مسافروں کی خدمت کریں گی اور ذلیل و خوار ہوتی رہیں گی. ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا. انہیں ڈھونڈو اور ان میں کھوئی ہوئی عزت از سر نو پیدا کر کے ان کی شادیوں کا انتظام کرو. لڑکیوں نے اس مہم کا آغاز کر دیا. انہوں نے اپنے گھروں کے مردوں کی مدد حاصل کی اور چند دنوں میں کئی ایک لڑکیاں برآمد کر کے انہیں اپنے گھروں میں رکھ کر ان کی تربیت شروع کر دی. ان بد نصیب لڑکیوں میں سحر نام کی ایک لڑکی تھی جسے زبردستی رقاصہ بنایا گیا تھا. اسے ایک امیر کے گھر سے برآمد کر کے رہا کیا گیا تھا. اس نے ایک غریب سے گھرانے میں پناہ لے رکھی تھی. اتفاق سے لڑکیوں کو پتہ چلا تو اسے وہاں سے لے آئیں. اس نے جب دیکھا کہ دمشق کی لڑکیاں باقاعدہ فوج کی طرح کام کر رہی ہیں تو اس کی سوئی ہوئی غیرت بیدار ہو گئی اور اس میں جذبہ انتقام بھی پیدا ہو گیا. اس نے لڑکیوں کو بتایا کہ اس کے ساتھ کی ایک رقاصہ سرائے کے مالک کے پاس ہے. سحر سرائے کے مالک کو جانتی تھی. اس نے بتایا کہ یہ آدمی صلیبیوں کا جاسوس ہے. اس نے ایک تہہ خانہ بنا رکھا ہے جہاں فدائی اور حشیشین اور صلیبی جاسوس راتوں کو جاتے ہیں. رقص ہوتا ہے اور شراب کے مٹکے خالی ہوتے ہیں. سحر کو بھی ایک رات وہاں لے جایا گیا تھا. اس نے کہا، میں ان جاسوسوں کو پکڑوا سکتی ہوں لیکن میں انہیں پکڑوانا نہیں چاہتی. سرائے کے مالک کو ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ کام میں اکیلی نہیں کر سکتی. تم میرا ساتھ دو. لڑکیاں تیار ہو گئیں. انہوں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا. اس کے مطابق ایک شام سحر پردے میں سرائے کے مالک کے پاس چلی گئی اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا. سحر نے کہا، میں فوراً تمہارے پاس پہنچاتی لیکن شہر میں پکڑ دکڑ ہو رہی تھی. مجھے ڈر تھا کہ میں تمہارے پاس آئی تو تم بھی پکڑے جاؤ گے. میں ایک غریب سے گھرانے میں یتیم لڑکی بن کر چھپی رہی. اب حالات صاف ہو گئے ہیں. تم پر کسی نے شک نہیں کیا اس لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں. سرائے کا مالک اسے اپنی رقاصہ کے پاس لے گیا. وہ بھی بہت خوش ہوئی. اس شام کے بعد وہ چند راتیں وہیں رہی. اس نے دیکھا کہ خلیفہ اور عیاش امرا کے چلے جانے اور سلطان ایوبی کے اتنے سخت احکام کے باوجود سرائے کے تہہ خانے کی رونق وہی تھی. اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. مسافر اپنے کمروں میں سو جاتے تھے تو تہہ خانے کی دنیا آباد ہو جاتی تھی. وہاں اب بھی صلیبی جاسوس اور فدائی آتے تھے. سحر ان کا دل لبھاتی رہی اور راتوں کو ناچتی اور انہیں شراب پلاتی رہی. یہ لوگ مسافروں کے بہروپ میں سرائے میں آتے تھے. سحر نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ رات کو سرائے کے باہر پہرے کا انتظام بھی ہوتا ہے تاکہ کوئی خطرہ نظر آئے تو تہہ خانے تک قبل از وقت اطلاع پہنچا دی جائے. سحر کو وہاں قید کر لیا گیا تھا. وہ اکیلی باہر نہیں جا سکتی تھی. وہ دل پر پتھر رکھ کر وہاں ناچتی رہی. وہ مایوس ہو گئی تھی کہ وہ انتقام لینے آئی مگر قید ہو گئی ہے. اس نے کسی پر اپنی مایوسی کا اظہار نہ ہونے دیا. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ لوگ اس پر اعتبار کرنے لگے. بعض راز کی باتیں بھی اس کے سامنے کر گزرتے تھے. ایک رات تہہ خانے کی محفل میں ایک صلیبی جاسوس نے سرائے کے مالک سے کہا، ہم ان دو لڑکیوں سے اکتا گئے ہیں، کوئی نئی چیز لاؤ. سحر اور دوسری رقاصہ بھی وہیں تھی. دوسری رقاصہ کو تو افسوس ہوا ہوگا. سحر کو امید کی ایک کرن نظر آ گئی. سرائے کے مالک نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ اب دمشق میں کوئی اور رقاصہ یا کوئی نئی چیز نہیں مل سکے گی. مل کیوں نہیں سکے گی؟ سحر نے کہا، جن ناچنے گانے والیوں کو امیروں کے گھروں سے پکڑ کر آزاد کروایا گیا تھا وہ بھی یہی ہیں. میری طرح وہ بھی چھپی ہوئی ہیں. مگر تم لوگ مجھے 2-3 روز کے لیے باہر جانے دو تو میں انہیں پردہ دار خواتین کے بھیس میں یہاں لے آؤں گی. سحر کو اس وقت تک قابل اعتماد سمجھ لیا گیا تھا. انہوں نے اسے اجازت دے دی اور کچھ رقم بھی دے دی. صبح ہوئی تو سحر پردے میں باہر نکل گئی. 4-5 روز بعد سرائے کے چور دروازے سے 8 مستورات داخل ہوئیں اور سرائے کے مالک کے کمرے میں چلی گئیں. مستورات نے برقع نما لبادے اوڑھ رکھے تھے جن میں ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے. کمرے میں آ کر سب نے نقاب اٹھا دیے. سرائے کے مالک نے آنکھیں مل کر انہیں دیکھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب جوان لڑکیاں تھیں اور ایک سے بڑھ کر خوبصورت تھی. ان کے ساتھ سحر تھی. اس نے بتایا کہ ان میں سے کون کس کے پاس تھی اور یہ بھی بتایا کہ ان کا رقص دیکھ کر اور گانا سن کر تم پر مدہوشی طاری ہو جائے گی. اس نے کہا، آج رات اپنے تمام دوستوں کو تہہ خانے میں بلا لو. سرائے کا مالک پاگلوں کی طرح اٹھ دوڑا. وہ اپنے ساتھیوں کو رات تہہ خانے میں آنے کو کہنے گیا تھا. سحر لڑکیوں کو دوسری رقاصہ کے پاس لے گئی. وہ رقاصہ انہیں دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی.
اس رقاصہ نے ایک لڑکی کے ساتھ اپنی مخصوص اصطلاحوں میں بات کی تو وہ لڑکی ذرا جھینپ گئی۔ سحر نے اسے کہا، یہ ڈری ہوئی ہے، میں انہیں زمین کے نیچے سے نکال کر لائی ہوں، رات کو ان کا فن دیکھ کر تم سمجھ جاؤ گی کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہیں۔ وہ رقاصہ مطمئن نہ ہوئی، اسے شک سا ہوا۔ اسے کچھ شک ہوتا یا نہ ہوتا، اسے یہ دیکھ کر افسوس ضرور تھا کہ ان لڑکیوں کے سامنے اس کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے سحر کو اپنے کمرے میں لے جا کر کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ نئی لڑکیاں ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، ان کے مقابلے میں ہم دونوں بہت پرانی نظر آئیں گی، ہماری قیمت اتنی گر جائے گی کہ یہ لوگ ہمیں پرانے سامان کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تم انہیں کہاں سے لائی ہو، کیوں لے آئی ہو؟ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں دراصل اپنی مشقت کم کرنا چاہتی ہوں، سحر نے جواب دیا، ان کے آ جانے سے ہم دونوں کا کام کم ہو جائے گا۔ دوسری رقاصہ اس کی یہ دلیل نہیں مان رہی تھی۔ سحر کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی جس سے وہ اسے مطمئن کرتی۔ دونوں میں تکرار ہو گئی۔ دوسری رقاصہ غصے میں آ گئی اور بولی، میں سرائے کے مالک سے کہوں گی کہ یہ لڑکیاں ناچنے والی نہیں، یہ عصمت فروش لڑکیاں ہیں جنہیں اس نازک جگہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ تہہ خانے کے راز کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ ان نوجوان لڑکیوں کا کیا بھروسہ؟ یہ رقاصہ بہت تجربہ کار اور چالاک تھی۔ اس نے سحر کی زبان بندی کر دی، پھر بھی سحر اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس رقاصہ نے آخر یہ دھمکی دی کہ اگر تم انہیں یہاں سے چلتا نہیں کرو گی تو میں یہاں آنے والوں کو یہ کہہ کر جہاں سے آنے سے روک دوں گی کہ تم انہیں گرفتار کرانے کے لیے ان لڑکیوں کا جال پھیلا رہی ہو۔ سحر پریشان ہو گئی۔ دوسری رقاصہ غصے میں باہر جانے کو اٹھی اور دروازے کی طرف چلی۔ سحر نے بڑی پھرتی سے اپنے قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کمر بند سے خنجر نکال کر دوسری رقاصہ کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ وہ زخم کھا کر گھومی تو سحر نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا اور دانت پیس کر کہا، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتی تھی، بدبخت، تجھے بھی میرے ہی ہاتھوں مرنا تھا۔ اس نے اسی کے کپڑوں سے خنجر صاف کیا۔ رقاصہ کی لاش پر اس نے پلنگ سے بستر اٹھا کر پھینک دیا اور دروازہ باہر سے بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے خون آلود کپڑے بدلے اور خنجر کمر بند میں اڑس کر قمیض کے نیچے چھپا دیا۔ رات سرائے کے مالک کے علاوہ 6 آدمی تہہ خانے کے اس کمرے میں آئے جہاں رقص اور شراب کا دور چلا کرتا تھا۔ سرائے کے مالک نے سحر سے دوسری رقاصہ کے متعلق پوچھا تو سحر نے نفرت کے لہجے میں کہا، وہ ان لڑکیوں کو دیکھ کر جل بن گئی ہے، وہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ حسین سمجھتی ہے۔ آج رات وہ یہاں نہ ہی آئے تو اچھا ہے، محفل کے رنگ میں بھنگ ڈالے گی۔ لعنت بھیجو، سرائے کے مالک نے کہا، کل اس سے نمٹ لوں گا، اسے پڑی رہنے دو اپنے کمرے میں۔ سحر نے ان 6 آدمیوں سے کہا، ان لڑکیوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، ان کا لباس تم سب کے ذمے ہے، آج رات وہ جن کپڑوں میں ہیں انہی میں تمہارے سامنے آئیں گی۔ انہوں نے جب لڑکیوں کو دیکھا تو بھول ہی گئے کہ انہوں نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ لڑکیاں چہروں سے پیشہ ور ناچنے والیاں لگتی ہی نہیں تھیں، ان کے چہرے تر و تازہ اور معصوم سے تھے، ان کے بالوں کو بھی نہیں سجایا گیا تھا، ان کی کوئی حرکت ظاہر نہیں کرتی تھی کہ یہ پیشہ ور ہیں، ان کا انداز سیدھا سادہ سا تھا۔ سحر نے انہیں کہا کہ اپنے مہمانوں کو شراب پیش کرو۔ وہ جب سراہیوں سے پیالوں میں شراب اڑیلنے لگیں تو ایک آدمی نے ایک لڑکی کو چھیڑا، لڑکی بدک کر پیچھے ہٹ گئی، اس کا چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ سحر، اس آدمی نے کہا، انہیں کہاں سے لائی ہو، یہ کس کے پاس تھیں؟ سحر نے قہقہ لگایا اور بولی، اپنا فن بھول گئی ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا خوف ہے جو ان سب پر طاری ہے، اب بھی کھل جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی، ایک نے تنزیہ کہا، ہمارے جال میں وہ اب آیا ہے، ہم اسے اسی کے امیروں اور سالاروں سے مروائیں گے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کے خون کا پیاسا ہے، جانتی ہو نا اسے، یہ حسن بن صباح کی امت سے ہے، فدائی۔ اس نے ایک لڑکی کے گال پر ہلکی سی تھپکی دے کر کہا، ایوبی کا خوف دل سے اتار دو، وہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ تھوڑی سی دیر بعد شراب رنگ دکھانے لگی اور رقص کی فرمائش ہوئی۔ لڑکیاں سراہیوں اور پیالوں کو ادھر ادھر کرتی اور بھرتی ان 6 آدمیوں کے پیچھے ہو گئیں۔ اچانک سب نے قمیصوں کے نیچے ہاتھ ڈالے، خنجر نکلے، سحر نے بھی خنجر نکال لیا تھا۔ اس نے سرائے کے مالک پر وار کیا اور دوسریوں نے 6 آدمیوں کو پے در پے وار کر کے لڑکا دیا۔ کسی کو بھی سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ سحر ہر ایک پر وار پہ وار کیا جا رہی تھی جیسے پاگل ہو گئی ہو، اس نے انتقام لے لیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔